الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ ترجمہ آیت: اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید بیان کیے، انہی میں سے ایک دلیل جو آج کی آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، کہ ہم نے تمہارے لیے ستارے بنائے، تم ان ستاروں کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہو، رہنمائی لیتے ہو۔ سمندر اور خشکی کے راستوں میں جب تمہیں کوئی پریشانی بنتی ہے تو تم ستاروں کے ذریعے رہنمائی لے کر تم آگے چلتے ہو۔ آج بھی آپ قبائل میں چلے جائیں، وہاں پر گھڑیوں کا رواج کم ہے، رات کو ستاروں کے ذریعے وہ سفر کرتے ہیں۔ افغانستان کے علاقے، وزیرستان کے علاقے، ان علاقوں میں آج جائیں گے، آج بھی وہاں پر یہ نظام ہے۔ اور آپ سیاستدان کے جو ہے نظام دیکھیں، وہ بھی اوپر کے جو نظام چلاتے ہیں وہ ان ستاروں کی مانند چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، کہ ذرا دیکھو تو صحیح، جس ستارے کے ذریعے تم رہنمائی لے کر سمندر اور خشکیوں کا سفر کرتے ہو، جن ستاروں کے ذریعے تم رہنمائی لے کر اپنے معاملات طے کرتے ہو، تمہاری نظر صرف ان ستاروں پر آ کر رک گئی ہے، ان سے آگے کیوں نہیں جاتی؟ ذرا دیکھو کہ ان ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ ستارے خود اپنی ذات میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر اللہ ان کو بجھا دے تو یہ چل نہیں سکتے، روشنی نہیں دے سکتے۔ ان ستاروں کو پیدا کرنے والا، ان ستاروں کو آگے پیچھے کرنے والا، ان کے ذریعے تمہیں رہنمائی دینے والا وہ ایک کوئی ذات ہے جس نے یہ ستارے بنائے، اور اس مقصد کے لیے بنائے کہ تم ان کو اپنے رہنمائی کے طور پر حاصل کر رہے ہو، ان کو استعمال کر رہے ہو۔ اس لیے صرف ستاروں پر آ کے نہ رک جاؤ، دیکھو جی ستارے کیا چیز ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ستارے کوئی چیز نہیں، اصل میں اللہ رب العزت کے پیچھے قدرت ہے جو ستاروں کو اس نہج پر چلا رہی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، ذرا اللہ کی قدرت کو تو جانو کہ وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ان کے ذریعے راستے معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے بیان کیے ہیں کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ستاروں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لقوم یعلمون، جو علم سے کام لیتے ہیں، اور آگے انسان کی بات آئی تو وہاں فرمایا لقوم یفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ ستاروں کا علم بھی ایک علم ہے، اس کے ذریعے انسان کئی ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ مستقل علم ہے، یہ بھی انسان کو پڑھنا چاہیے، علم نجوم جسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس کو علم نجوم حاصل ہے، جو علم رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ نشانی کھول کھول کر بیان کی۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اللہ کی قدرت دیکھو، وہ اللہ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم سب کے باپ دادا آدم علیہ السلام، ہمارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌ، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ بنایا، مستقر قرار سے ہے، جہاں پر انسان جا کر رہتا ہے، رہائش رکھتا ہے، مستقل ایک لمبا زمانہ گزارتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعٌ، مستودع کہتے ہیں امانت رکھنے کی جگہ کو، ودیعت سے ہے جہاں پر انسان امانت رکھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
مفسرین نے مختلف قسم کی تفسیریں کی ہیں، لیکن جو بڑی بہترین اور اچھی تفسیر میرے ذہن میں لگی وہ یہ کہ انسان پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ایک لمبا زمانہ گزارتا ہے۔ اس لمبے زمانے کو جب پیدائش نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ انسان کے لیے مستقر ہے۔ پھر جب ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینہ کا وقت گزار رہا ہے، یہ مستودع ہے، یہ امانت رکھی ہوئی ہے وہاں پر۔ پھر ماں کے پیٹ سے نکل کر یہ دنیا میں آتا ہے، دنیا کا زمانہ گزار رہا ہے، یہ بھی مستودع ہے۔ پھر آگے یہ قبر میں، قبر بھی مستودع ہے کہ اس کو اللہ نے یہاں پر اگلی جو زندگی مرنے کے بعد قیامت والی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، اس کے لیے اللہ نے قبر میں اس کو امانت رکھا، یہ بھی مستودع ہے۔ جب کھڑا ہوگا اور اگلی زندگی میں جا کے کیا ہے، یہ اللہ کے میدان میں قیامت والے دن اس کا فیصلہ ہوگا، پھر اگلے مقدر جو اس کے ہوں گے وہ جو زندگی گزارے گا یہ مستقر ہے۔ تو پیدائش سے پہلے کا زمانہ یہ بھی مستقر، اور قبر سے اٹھنے کے بعد جو اگلی زندگی یہ بھی مستقر کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہنا ہے۔ اور یہ ماں کا پیٹ اور دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی یہ مستودع ہے کہ یہاں پر انسان امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر امانت میں کوئی آدمی خیانت کرے تو کتنا بڑا مجرم ٹھہرتا ہے وہ۔ ہم امانت ہیں اللہ کی، قبر میں ہو، دنیا میں ہو، ماں کے پیٹ میں ہو۔ اب میں اللہ کی امانت ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر امانت والی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اپنی زندگی کے ساتھ خیانت نہیں، اللہ کے ساتھ خیانت نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ خیانت نہیں، میں امانت ہوں۔ میری دنیا کی زندگی امانت والی زندگی ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌ، پھر تمہارا ایک ٹھکانہ بنایا، وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہیں ایک امانت کی جگہ دی، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول کے بیان کی تاکہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ سمجھ سے کام لیتے ہیں وہ سمجھیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ جو اللہ رب العزت اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ کائنات، یہ دنیا کا نظام خود بنفسہ ہی بذات خود یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، اس کو پہچانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کو ہی اپنا اللہ اور خدا مانو، اسی کو اپنا رب مان کر اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، اسی کو مشکل کشا سمجھو، اسی کو سب کچھ سمجھو گے تو تمہارا ہر دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔